الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ الحشر کی آخری دو آیات مقدسہ آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اور شکر ہے کہ آج سورۃ حشر مکمل ہوئی۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اللہ اس درس قرآن کو بخشش کا ذریعہ بنائے۔ میں نے 3-4 دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ اس سورۃ حشر کی جو آخری 3 آیات ہیں، آیت نمبر 22 سے لے کے آیت نمبر 24 تک، جو شخص روزانہ 3 مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اور یہ یہاں سے لے کے آخری آیت تک یہ 3 آیات بنتی ہیں۔ تو 3 آیات کی تلاوت کرنے والے کو اللہ انعام کتنا عطا کرتا ہے؟ 70,000 فرشتے اللہ اس شخص کے لیے مقرر کر دیتا ہے، معین کر دیتا ہے، اور اس بندے کے لیے وہ شام تک استغفار پڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ اس بندے کی بخشش فرما، اے اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے۔ تو فرمایا اگر دن کے وقت اس سے موت آ جائے تو قیامت کے دن جہاں اللہ کے وہ بندے کھڑے ہوں گے جن کو شہادت کا رتبہ مقام ملا ہے، یہ شخص بھی انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ فرمایا اگر اسی طرح یہ رات کو پڑھ کے سو جائے تو 3 مرتبہ، تو فرمایا اگر رات کو موت آ جائے تو پھر بھی اسے اللہ وہی مقام عطا فرمائے گا جو شہیدوں کو عطا کیا ہے، اور جنت اس کی انتظار کے اندر ہوگی کہ کب اللہ کا بندہ میرے پاس آتا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی زیادہ نہیں، یہ 5 منٹ نہیں لگتے، 1 یا 2 منٹ کی بات ہے۔ ہم دنیا کے لیے کتنا ٹائم خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان کی وہ جو تمام خواہشات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ ہمیں اس کی توفیق تلاوت کی بھی عطا فرمائے اور قرآن کو حقیقت میں اپنا دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا۔ اللہ کا ایک نام تو یہ، 2 نام، 3 نام تو یہ لگاتار آ رہے ہیں۔ هو اللہ، اللہ وہی ہے۔ پھر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ پھر اللہ نے تیسری آیات کے اندر فرمایا هو اللہ، وہی اللہ ہے، اور جو کچھ یہ اللہ نے پھر اپنی صفتیں بیان فرمائیں تو اس کے اندر اللہ پاک نے اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا، اپنی صفتوں کا ذکر فرمایا
تو میرے بھائیوں جو ہمارا رب ہے ہر عیب سے پاک ہے۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا هو اللہ الذی، وہی اللہ ہے، لا الہ، جس کے سوا الا ہو، ہمارا کوئی معبود نہیں مگر وہی ہمارا اللہ معبود ہے، وہی ہمارا اللہ رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ اب آگے اللہ پاک نے فرمایا المالک، مالک کہتے ہیں ایک مالک، ہم دنیا کے اندر آئے، اللہ نے ہمیں کچھ بڑے ہوئے، کسی جائیداد کے مالک ہو گئے، آپ کے نام آ گئی، آپ باپ کی وراثت آپ کے نام لگ گئی، کوئی کھیت آ گئے، کچھ زمینیں آپ کے نام لگ گئیں، کوئی فیکٹریاں، کارخانے، کوئی دکان، اور کچھ اس سے اوپر اٹھ کے کسی کو اللہ نے ملک کی بادشاہی دے دی تو وہ کہتا ہے میں اس ملک کا مالک ہوں۔ حقیقت میں کون مالک ہے؟ وہ ہمارا رب مالک ہے، المالک۔ فرمایا یہ تو عارضی، آج ایک پلاٹ آپ کے نام ہے، آپ کے والد کے نام ہے، کل وہ آپ کے نام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کی اولاد کی طرف وہ منتقل ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ ایسا نہیں کہ اس کے پاس آج تو وہ مالک تھا، کل وہ مالک نہیں، وہ کل بھی مالک تھا، آج بھی مالک ہے، قیامت تک کے لیے مالک ہے، قیامت کے بعد بھی مالک ہے۔ اس کی ملکیت ختم نہیں ہوتی، اس کی ملکیت ختم نہیں ہوتی۔ پھر ہم جزوی طور پہ کچھ چیزوں کے مالک بنتے ہیں، لیکن اللہ تمام اشیاء کا مالک ہے، اللہ سب چیزوں کا مالک ہے۔ تو پھر اس مالک کا ہمیں شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ کہ فرمایا المالک القدوس، فرمایا نہایت پاکیزہ ہے تمہارا وہ جو مالک ہے۔ آج دنیا کے اندر انسان جاتا ہے کسی دکان پہ کام کرنے کے لیے، وہ کہتا ہے میرا مالک بڑا نہایت اچھا آدمی ہے، نہایت شریف آدمی ہے۔ تو میرے بھائیوں جو ہمارا مالک صبح سے لے کے شام تک جو ماں کے پیٹ کے اندر ہمیں خوراک دیتا رہا، ہمیں سانسوں کی چلنے کی طاقت دیتا رہا، اور اسی طرح اس دنیا کے اندر آنے کے باوجود اور ہم جو رزق کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس نے ہمارے جسم کے اندر کتنے کارخانے تیار کیے ہیں، اور جو ان چیزوں کو ہضم بھی کروا رہا ہے اور اس سے خارج بھی کروا رہا ہے، خون بھی بنا رہا ہے، تو پھر یہ سانس بھی چل رہے ہیں، انسان دیکھ بھی رہا ہے۔ حالانکہ یہ چار عناصر ہیں، آپ مٹی کو اٹھائیں، پانی کو اٹھائیں، آگ کو اٹھائیں، ہوا کو اٹھائیں، کیا یہ عناصر بولتے ہیں؟ نہیں بولتے۔ یہ اللہ کی وہ بادشاہی ہے، اللہ کی وہ ربوبیت ہے کہ اس چار عناصر کے اندر اللہ نے اسے دیکھنے کی صلاحیت عطا کر دی، سمجھنے کی صلاحیت عطا کر دی، پکڑنے کی صلاحیت عطا کر دی، اور چلنے کے لیے اللہ نے طاقت عطا کر دی۔ تو مالک تو ہمارا وہی ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا المالک القدوس، فرمایا وہ مالک ہے تمام چیزوں کا، اور وہ نہایت پاکیزہ مالک ہے، اور وہ تو دوسروں کو طہارت عطا کرتا ہے، دوسروں کو پاکیزگیاں عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا السلام، وہ سلامتی دینے والا ہے۔ یہ جو ہم سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی اس کا نظریہ ہوتا ہے میں نے باڈی گارڈ رکھے ہیں، محافظ رکھے ہیں، میرے کارخانے کے بغیر کھڑے ہیں۔ حقیقت میں وہ عارضی طور پہ کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ ہماری حفاظت نہ فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کو آدمی بستر پہ سوتا ہے، اسے کچھ معلوم نہیں میں کہاں پڑا ہوں۔ فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے وہ بھی ہیں کہ رات کے آرام کرنے کے اندر بھی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ سلامتی دینے والا ہمارا رب ایسا رب ہے جو ہمیں رات کے اندر بھی، دن کے اندر بھی، کسی سانس کے اندر بھی اگر اللہ کی سلامتی نہ ہو انسان ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تو فرمایا السلام، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کا ایک حق بنتا ہے کہ جب وہ کسی مسلمان کو ملے تو اسے سلام کہے، السلام علیکم، اے میرے بھائی میں تیرے لیے سلامتی لے کر آیا ہوں، میں تیرے لیے غضب بن کر نہیں آیا،
اور دوسرا اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے جواب کے اندر جب اسے جواب ملتا ہے اس کا دل سکون کے ساتھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ بھی میرا بھائی میرے لیے سلامتی لے کر آیا ہے۔ تو سب سلامتیاں دینے والا کون ہے؟ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ فرمایا السلام۔ آگے اللہ پاک نے ایک صفت کا ذکر فرمایا جو اللہ نے ایمان والوں کو بھی یہ صفت عطا کی ہے اور اللہ کی یہ بھی صفت ہے۔ فرمایا المؤمن، ایمان والوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مومن ہے، یہ ایماندار ہیں، تو اللہ کی یہ صفت ہے مومن۔ فرمایا المؤمنو، یہ مومن کا معنی امان بخشنے والا، امن دینے والا۔ اللہ اپنے بندوں کو امان بھی دیتا ہے، اللہ امن بھی دیتا ہے۔ تو مسلمان کا کام کیا ہے؟ جب یہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا تو دوستو پھر اپنی اپنی مرضیاں نہیں، یہ تو دوسروں کے لیے امن کا پیکر بن جائے کہ یار یہ تو مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب یہ دوسروں کے لیے زحمت نہیں بلکہ یہ مومن ہے، امان بخشنے والا ہے۔ تو فرمایا المؤمنو، امان دینے والا۔ تو اللہ اپنے بندوں کو امان دینے والا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ جنت میں پہنچنے تک اللہ امان دینے والا ہے، جنت کے اندر بھی انسان چلا جائے تو پھر بھی امان اللہ کی ہے۔ عام طور پہ کہتے ہیں کہ یار یہ میری امانت ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد میں اس امانت کو واپس لوں گا، مجھے دے دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو امانت کی حفاظت کرتا ہے فرمایا وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو اسی طرح دوستو اللہ ہمیں یہاں دنیا کے اندر بھی امن دے رہا ہے اور قبر معاشر کے اندر بھی اللہ ہمیں امن دینے والا ہے۔ تو ہمیں اس رب کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے، اس رب کی بارگاہ میں جھکنا نہیں چاہیے جو ہمارا ایسا رب، ایسا ہمارا خالق کہ کسی لمحے کے اندر بھی اپنے بندے سے وہ غافل نہیں۔ تو فرمایا وہ امان بخشنے والا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا المہیمن، المہیمن کا معنی نگہبان، حفاظت کرنے والا، نگہبان، کہ جو نگہبانی ہمارا رب کر رہا ہے، جو نگہبانی، جو حفاظت ہمارا رب فرما رہا ہے دوستو دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا العزیز، وہ عزت بھی دینے والا ہے۔ عام طور پہ انسان چاہتا ہے کہ یار میری عزت ہونی چاہیے، معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، محلے داروں کے اندر، بیادری کے اندر عزت ہونی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، اللہ کا یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ لوگوں کہ یہ جھوٹی عزتیں تمہیں دنیا کے اندر کوئی اور نہیں دے گا، اگر عزت دے گا تو تمہارا جو حقیقی رب ہے وہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے دوستوں کہ ساری دنیا ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جائے، وہ کہے کہ میں اسے عزت دینا چاہتا ہوں اور اللہ کہے کہ میں اسے ذلیل کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو بے عزتی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے سورۃ آل عمران کے اندر بھی فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، میں جسے چاہوں عزت عطا کر دوں، جسے چاہوں اسے ذلیل کر دوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا من العزیز، عزت دینے والا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا الجبار۔ دوستو جبار کا معنی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو، جب دل ٹوٹ جائیں، جب دل کے اندر غم پیدا ہو جائے، جب دل کے اندر پریشانی ہو، دل ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، تو فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ یہ جس وقت اللہ کے پاکیزہ ناموں کی تلاوت ہوتی ہے تو کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمارے دلوں کے اندر سکون نہیں پیدا ہوتا؟ ہم نماز پڑھیں، کیا نماز پڑھنے کے بعد ہمیں ایک دل کے اندر اطمینان قلب پیدا نہیں ہوتا کہ یار اللہ کا شکر ہے میں نے فریضہ نماز ادا کی ہے؟ کوئی نیکی کریں، کوئی نیک عمل کریں تو دل کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دلوں کو کون سکون دے رہا ہے؟ ہمارا رب دے رہا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا المتکبر، فرمایا
وہ تکبر والا ہے، وہ بڑھائی والا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تکبر والی اللہ کی چادر ہے اور عظمت والا اللہ کا تہ بند ہے۔ فرمایا جو ان دو چیزوں کو چھیننا چاہے، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان نے تکبر کیا۔ تکبر کا مطلب کیا؟ اس نے رب کی برابری کی، تو فرمایا پھر وہ دھتکارا گیا، لعنتی ہوا۔ تو فرمایا جو میری یہ دو چادروں کو چھیننا چاہتا ہے تو میں اسے جہنم کے اندر پھینک دوں گا، آگ کے اندر جلتا رہے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے المتکبر۔ فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ عما یشرکون۔ فرمایا اللہ پاک ہے ہر اس عیب سے، ہر اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تمام شرکوں سے پاک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور قرآن کے اندر کئی جگہ اللہ پاک نے اس کا بیان فرمایا، اور سورۃ اخلاص اس بات کی گواہی ہے، ایک ایک جملہ یہ گواہی دے رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، نہ اللہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا والد ہے، نہ اس کی ماں ہے، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو آخری آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا هو اللہ الخالق۔ فرمایا تمہارا اللہ وہی ہے، هو اللہ وہی اللہ ہے، خالق جو پیدا کرنے والا ہے، الباری فرمایا جو بنانے والا ہے۔ یہ ایک عمارت ایک مستری معمار اس کو تیار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ عمارت بڑی خوبصورت ہے یار، اس کا معمار اچھا تھا اور اس کا کاریگر اچھا تھا۔ تو قربان جائیے اس رب کی شانوں پر، وہ کتنا خالق، کتنا مصور ہے، اور کتنی خوبصورتیں شکل عطا کرنے والا ہے۔ فرمایا ہر ایک چیز کو بنانے والا وہی رب ہے، اور اسی نے تخلیق فرمائیے، آسمانوں کو دیکھ لیں، زمین کو دیکھ لیں، سمندروں کو دیکھ لیں، دریاؤں کو دیکھ لیں، اور چرند پرند کو دیکھ لیں، انسانوں کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں، وہ جانور جو اپنے گھروں کے اندر ہم پالتے ہیں اور ان کو چارہ ڈالتے ہیں، ان کا گوبر الگ جا رہا ہے، ان کا دودھ شفاف ہو کے تمہارے پاس آ رہا ہے، حالانکہ وہی اس کا منہ ہے، وہی خوراک کھاتا ہے، لیکن اس کو دیکھیں اس کے جسم کے اندر دودھ کو خالص اللہ پاک کس نے خالق بنایا ہے؟ اس رب نے بنایا ہے۔ اسی طرح انسان کو دیکھ لیں، اس کے اندر ایسے موادات ہیں کہ اگر وہ نکلیں انسان قابل نہیں اللہ کا نام اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کے اندر نہیں آ سکتا۔ پھر اللہ پاک نے اس انسان کے اندر کتنی وہ چیزیں رکھ دی ہیں۔ تو فرمایا وہ خالق ہے، البارئ بنانے والا ہے، المصور، مصور کا معنی کہ شکلیں دینے والا، صورتیں دینے والا۔ ذرا دیکھیں معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ایسا مصور کوئی نظر آتا ہے؟ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، شکلیں الگ الگ ہیں۔ میں ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، فرمایا یہ جو اللہ پاک نے اس انسان کو یہ انگلیاں انگوٹھے کے جو نشانات دی ہیں، فرمایا شروع سے لے کے آخر تک کسی کی یہ لکیریں نہیں ملتی۔ یہ جو لکیریں ہم انگوٹھا لگاتے ہیں، فرمایا کسی کی نہیں ملتی۔ تو پھر وہ کیسا مصرف ہے؟ اور وہ المصور الاسماء الحسنی، فرمایا ایسا شکلیں دینے والا، ایسا خوبصورت بنانے والا۔ پھر انسان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے امتیو، اے اللہ کے بندو، انسان کو اللہ نے اپنی صورت پہ بنایا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے باپ ہیں، ابو البشر ہیں۔ فرمایا جب اللہ نے اس انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ابتدا کی، تو اللہ نے آدم کو کسی اور صورت پہ نہیں بنایا، اپنی صورت پہ بنایا ہے۔ تو انسان اللہ کی اپنی صورت پہ اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ تو پھر اگر کسی ماں باپ کا بیٹا باپ کے مشابہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اپنے والد کی طرح ہے، اس کی شکل و صورت والد کی طرح ہے، اس کی شکل و صورت ماں کی طرح ہے، دادے کی طرح ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر اس سے محبت نہ کریں جس نے یہ ہمیں ساری صورتیں عطا کی ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لہ الاسماء الحسنی، اور سارے خوبصورت نام اسی کے ہیں، سارے خوبصورت نام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو سب سے بڑے پیارے نام یہ زیادہ پیارے لگتے ہیں، عبد الرحمن،
یہ اللہ کو بڑا نام پیارا لگتا ہے۔ اور فرمایا عبداللہ، یہ اللہ کو نام بڑا پیارا لگتا ہے۔ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی ایک کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام میرے رب کو اتنا پیارا لگتا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، فرمایا جو ماں باپ اپنے بچوں کے نام محمد رکھتے ہیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا کہ اے میرے محبوب کے نام والو، آؤ میں تمہارے عیبوں کو نہیں دیکھتا، اپنے محبوب کا نام دیکھتا ہوں، جاؤ تمہاری بھی اور تمہارے والدین کی بخشش فرما دی ہے۔ وہ نوجوان بھی چلے جائیں، ان کے والدین بھی چلے جائیں، اس نام محمد کی نسبت کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی اولاد کے نام اچھے رکھنے چاہیے، اور یہ جو ٹی ویوں کے اینکروں کے نام آتے ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لہ الاسماء الحسنی، سارے خوبصورت نام اسی اللہ کے ہیں۔ آگے آخری جملے ہیں، فرمایا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، فرمایا اسی کی تسبیح پڑھتی ہیں جو کچھ زمین و آسمانوں کے اندر ہے، سب کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ صرف انسان نہیں، نہ انسان یہ سمجھے کہ میں اپنے رب کا ذکر کرتا ہوں تو میرے رب کو فائدہ پہنچتا ہے، نہیں، انسان ہٹ بھی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوری دنیا کے لوگ انسان اللہ کی حمد و ثنا کرنا شروع کر دیں تو میرا رب وہ ہے کہ اس کی عزت کے اندر ذرا بھر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر ساری دنیا میرے رب کے نام کو ذکر کو چھوڑ دے تو میرے رب کے اندر ذرا بھر بھی شان کے اندر کمی نہیں آتی۔ وہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اپنے رب کے محتاج ہیں۔ تو اگر ہم کرتے ہیں ذکر اللہ کا، تسبیحات پڑھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ تو آگے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، فرمایا وہ غالب حکمت والا ہے، وہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے، وہ سب کو دنائیاں دے رہا ہے، سب کو عقل شعور دے رہا ہے، اور وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ تو میرے بھائیو، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج سورۃ حشر کا درس مکمل ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں جتنے دوست احباب اس درس قرآن کے اندر شروع سے لے کے آخر تک شریک رہے، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ سب کے لیے اس درس قرآن کو، سورۃ حشر کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔